الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کائنات کے عظیم محسن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جب 25 سال کو پہنچتی ہے تو مکہ المکرمہ کی ایک عظیم خاتون جن کا نام ہے تو خدیجہ، لیکن اپنی پاک دامنی اور عفت میں اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ طاہرہ کہنے لگے. یہ تھی بھی قریشیہ، قریش خاندان سے ان کا تعلق تھا. بڑے بڑے مال والے، تجارت والے پیغام دے دے کر تھک گئے، لیکن چونکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا نکاح کا، اس لیے منع کر دیتی تھی. مگر ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت سے متاثر ہو کر، آپ کی صداقت سے متاثر ہو کر کہ جب مال آتا ہے، تجارت کر کے جب آپ آتے ہیں اور حساب کتاب ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ جو کچھ آپ کو دے دیتے ہیں آپ لے کر چلے جاتے ہیں. نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ زیادہ کا مطالبہ کہ مجھے اور زیادہ دو. یہ سب دیکھ کر کے آپ متاثر ہو جاتی ہیں اور نفیسہ اپنی سہیلی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیج دیتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے. یعنی یہ صرف واقعات نہیں ہے. سوچئے آپ، آج دنیا کے وہ بدبخت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ عیش پرست تھے. ذرا آپ سوچو، ایک نوجوان ابھرتی ہوئی جوانی نکاح ہوتا ہے تو جو 2 شوہروں سے بیوہ ہے عمر 40 سال کی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے، دوسرے دن دوسری بیوی آتی ہے، تیسرے دن تیسری بیوی آتی ہے. یہ بھی مت سوچیے، 40 سال میں نکاح ہوتا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. نبوت آپ کو کتنے سال میں ملتی ہے؟ 40 سال میں. اس کے 10 سال بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے. یعنی حضرت خدیجہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 یا 53 کے قریب ہوتی ہے،
آپ کی زندگی میں کوئی اور بیوی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی اور بیوی نہیں ہے۔ 25 سال سے 50-53 سال تک صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی نکاح میں، آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں، اس میں دین کا فائدہ، امت کا فائدہ، یہ ہماری مائیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لیا، تاکہ وہ مسائل جس سے عام طور پر شرم آتی ہے، عورتوں کے مسائل بہت سارے ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کے سامنے آ جائیں۔ بہت ساری صحابیہ نے مسئلہ پوچھا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ جب اللہ تعالیٰ ایک مچھر اور مکھی کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے، تو وہ مسائل جن کو عام طور سے لوگ نہیں پوچھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کو ملے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ نکاح فرمایا، اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ امت کے لیے 4 شادیوں تک اجازت ہے، وہ بھی جب آدمی اعتدال، عدل و انصاف کر سکتا ہو، سب کو اچھے سے رکھ سکتا ہو، ورنہ ایک ہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ اتنی محبت کرتے تھے، اور وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتے تھی، آپ کو چاہتی تھی کہ ان کی وفات کے بعد، حضرت خدیجہ کی جب وفات ہو جاتی ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ مجھے بہت غیرت آتی تھی۔ ایک بات تو انہوں نے بول بھی دیا کہ جو چلی گئی ہیں ان کا آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اب ہم آئندہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ اچھے سے ہی کریں گے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ ایک بار برتن میں سالن وغیرہ لے کر آ رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ جو خاتون آ رہی ہیں، یہ جب آپ کے پاس آئیں گی تو آپ ان سے کہیے گا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، پلس اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو سلام کہا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 11 بیویاں ہیں۔ حضرت ابراہیم، وہ بھی ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، جو آپ کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ دوسری بیوی ماریہ قبطیہ سے ہوئی ہے مدینہ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سے ہی آپ کی ساری اولاد ہیں۔ آپ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد ہوئی ہے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ 2 بیٹے ہیں، اور 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ساری بنات نے یعنی بیٹیوں نے اور اولاد وفات کر گئی۔ رسول اکرم صرف حضرت فاطمہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد کس کی وفات ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ کی۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں گے، دیکھو تانا مارتے تھے یہ کفار مکہ کہ یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دعوت کا کام دے رہے ہیں، یہ کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ یہ چلے جائیں گے، ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ جو پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کا نام تو قیامت تک چلے گا۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں جو نسل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، یہ اسی مبارک بیٹی حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ ان سے حضرت حسن اور حسین، پوری دنیا میں کوئی بھی ملک آپ دیکھیے انہی کی اولاد ہے۔ اس آخری بیٹی سے پورا خاندان چلتا ہے، اور اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے ان کے خاندان کے لوگ۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ کس سے پیدا ہوئی؟ حضرت خدیجہ وہ مبارک خاتون ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال کی، یاد رکھیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے آپ اس کا اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ آپ سوچئے، حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ یاد کریے جو انہوں نے جب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ کے جو الفاظ ہیں وہی سارے کام آپ کرتے تھے۔ کیا؟ بیواؤں کی مدد، یتیموں کی دیکھ ریکھ، مقروض کوئی ہے، کوئی مسکین ہے اس کی ہیلپ، یہ سب رسول اللہ۔ چنانچہ آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے۔ ایک بار ایک شخص آیا، اس نے اپنا اونٹ بیچا، کس کو؟ ابو جہل کو۔ اب وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، گیا گھر میں گھس گیا، پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ جو آدمی جس نے بیچا تھا، یہ مسجد حرام کے آس پاس کچھ کفار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سامان بیچا ہے مگر ابو جہل پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے رہنمائی کی کہ تم کو اگر کوئی حق دلا سکتا ہے تو وہ دیکھو وہ صاحب ہے، وہ دلا سکتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اجنبی آدمی ہے، یہ تجارت کر رہا ہے، ابو جہل نے خرید لیا لیکن پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس طرح کی معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حق دلاؤں گا۔ آپ نے کیا کہا؟ میں تمہیں حق دلاؤں گا۔ اب یہ جو کفار مکہ بیٹھے ہوئے اشارہ کیے تھے کہ ان کے پاس جاؤ، یہ لوگ جانتے تھے کہ ابو جہل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دشمنی ہے، اس لیے جان بوجھ کر آپ کے پاس بھیجا کہ ابھی کچھ ڈرامہ ہوگا، ہم لوگ دیکھیں گے اور مزہ اڑائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ساتھ میں لیا اور ابو جہل کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیسہ دو، اس کا حق دو، سامان خرید لیے پیسہ کیوں نہیں دے رہے، اس کا حق دو۔ وہ فوراً گیا اندر اور پیسہ لا کر کے اس کو دیا۔ یہ پیسہ دیا، یہ آدمی پیسہ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دلوایا، آپ چلے گئے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یہ آدمی پھر اسی مجلس پہ آیا اور ان کے سامنے جب آیا تو ان لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا پیسہ مل گیا؟ ان لوگوں نے کہا، اس نے کہا ہاں مجھے پیسہ مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق دلوا دیا ہے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ابو جہل بھی آ گیا۔ اب یہ لوگ کہنے لگے تمہارا ناس ہو، ابو جہل کو کوس رہے ہیں کہ تم پیسہ کیوں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابو جہل کہنے لگا دیتا کیا نہ کرتا، دیتا نہیں تو مرتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے یوں دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے دروازہ کھولا جب تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بازو میں ایک اونٹ اپنا منہ کھولے ہوئے کھڑا ہے، ایک اونٹ اپنا منہ کھولے ہوئے کھڑا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پیسہ نہ دیتا تو یہ اونٹ مجھ کو کھا لیتا، اس لیے ڈر کر کے میں جلدی سے لا کے پیسہ دے دیا۔ یہ غیبی مدد تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اسی درمیان ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، 35-33 یہی عمر آپ کی چل رہی ہے، یہ رفائی سوسائٹی کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ کون سا کام؟ غریبوں کی مدد، بیواؤں کی دیکھ ریکھ، یتیموں کا تعاون، جو کچلے ہوئے ہیں، دبے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ابھار رہے ہیں آپ، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پورا مال آپ کو سونپ دیا ہے، پورا مال آپ کے حوالے کر دیا ہے، یہ آپ کا مال ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ یعنی گزشتہ ہفتے میں جو واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، رک گیا تھا، اس میں حضرت خدیجہ جب آپ کو غم کی حالت میں دیکھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تو اتنا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا کہ ان تھیلیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چھپ گیا۔ اتنا دولت کے ڈھیر لگا دی اور کہا یا رسول اللہ یہ مال ہے آپ خرچ کیے۔ وہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب کاموں میں خرچ کرتے تھے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، مقروض ہے، کسی کا کچھ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی لیے تو ہر کوئی کی زبان پہ آپ آمین اور صادق ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کامل و مکمل ہیں۔ یہ شعرا صرف مکہ کی نہیں، مکہ کی سرزمین سے باہر لوگ آپ کے گیت گا رہے ہیں۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، یہ اللہ کا گھر کعبہ یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو آج کا دور ہے، پیسہ ہے، کچھ دور پہلے سعودی حکومت کے پاس خود ان لوگوں کی اتنا مسکین تھے، لوگ غریب تھے کہ اتنا پیسہ نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تیل اور سونا وغیرہ جب نکلنا شروع کیا پھر ان کے پاس مال آیا، ورنہ جو لوگ حج کرنے جاتے تھے، عمرہ کرنے جاتے تھے، وہ لوگ وہاں تجارت کرتے تھے، یہاں پہ لوگ خریدتے تھے، یہی گزر بسر تھا۔ مگر اب دیکھو دولت اتنا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے تیل نکال دیا، سونا نکال دیا، جگہ جگہ دولت بے حساب ہے۔ لیکن ایک وقت اور بھی تھا، جو پرانی تصویر آپ دیکھیں گے کہیں کہیں ملتی ہے کہ اتنی آبادی بھی نہیں ہے، اتنا دولت بھی نہیں ہے۔ تو ایسی مکہ کی دیوار بوسیدہ ہو گئی، تو مکہ والوں نے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے، ذرا آپ سوچتے بھی رہیے، آپ کو نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے کعبہ کی تعمیر کرنا یہ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہے، چاہے جب گر سکتی ہے۔ سعودی عرب میں سمندریں ہیں، جدہ کی بندرگاہ پر ایک کشتی اتفاق سے حاصل ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے وہاں کا مال مٹیریل مکہ والوں کو مل گیا، اور ایک معمار بھی حاصل ہو گیا باقوم نام کا۔ اب ان لوگوں نے ٹھان لی، مکہ والوں نے، کفار مکہ نے ٹھان لی کہ اللہ کے اس گھر کی ہمیں تعمیر کرنا ہے۔ اس لیے اعلان ہوا، خبردار کوئی آدمی مکہ کی تعمیر میں جوئے کی رقم نہیں لگائے گا، سود کی رقم نہیں لگائے گا، حرام کمائی کا 1 روپیہ اللہ کی اس گھر کی تعمیر میں نہیں لگائے گا، کوئی فاحشہ عورت اپنا 1 روپیہ بھی جو حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی ہے اللہ کی اس گھر کی تعمیر میں نہیں لگائے گی، کیول اور کیول صاف شفاف حلال مال استعمال کیا جائے گا۔ اور آج ہم مسلمان ہو کے حرام کھاتے ہیں، آج ہم مسلمان ہو کے جوا کھیلتے ہیں۔ یہ عرب کے کفار مشرکین کا یہ اعلان ہے کہ اللہ کے اس گھر میں صرف اور صرف حلال مال لگے گا۔ اسی لیے آپ سوچئے اور سمجھیے کہ جو کچھ پیسہ اکٹھا ہوا اس سے کعبہ کی تعمیر ہوئی، دیواریں جو ہے الگ الگ قبیلوں کو سونپ دی گئی،
یہ دیوار فلاں قبیلہ، یہ دیوار فلاں قبیلہ، وہ دیوار فلاں قبیلہ، اس طریقے سے سونپ دی گئی اور تعمیر ہوئی، پیسہ کم پڑ گیا۔ جو حلال مال، اس تعمیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے مال جب کم پڑا تو جو لوگ حج اور عمرہ کیے وہ دیکھے ہوں گے اللہ کے گھر کعبہ کے اطراف میں اتنی اونچی دیوار ایک چھوٹی ہوئی ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس مال کے کم ہونے کی وجہ سے وہ اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا، فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا جو آج حتیم کے نام سے ہے اور آج تک ویسے ہی ہے۔ یہ چھوڑ دیا گیا، اسے غیبی نظام کہیے آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیسے والے ہیں، امیر ہیں، آج ان کو خانہ کعبہ کی چابی کھول کر اندر داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن غریب مسکین وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے حتیم یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اے امت محمدیہ کے غریب اور مسکین لوگ، حتیم میں جا کر تم نماز پڑھ لو اگر 2 رکعت کی، تو یوں سمجھنا تم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ جو فضیلت اندر کی ہے وہی حتیم کی بھی ہے۔ یہ اللہ نے امت کے غریب اور مسکینوں کو یہ آفت دے دیا اور اللہ کی مصلحت کی وہ حصہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ جب تعمیر ہوئی یہ حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اب باری آئی، دیوار تعمیر ہو گئی، حجر اسود رکھنے کی باری آئی۔ ہر کوئی کہہ رہا، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے لوگ، مکہ کے سردار، تلواریں نکل آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہم رکھیں گے حجر اسود، کوئی کہہ رہا ہم رکھیں گے، کیونکہ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، آج ہم مسجد کی بے حرمتی کر لیتے ہیں، آج ہم مسجد میں چغل خوری کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ کفار مکہ تھے جو مسجد کی چیزوں کو عظمت کی چیز سمجھتے تھے، ان کے یہاں ایک مقام تھا۔ اس لیے آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیے سیرت کی یا تاریخ کی، کہ اس حجر اسود کو رکھنے کے لیے ہر قبیلہ میدان میں آ گیا اور ایک پیالے میں خون میں ہاتھ انہوں نے ڈبو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی ہمت ہے تو حجر اسود رکھ کر دیکھے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ آپ کی ہی مبارک زندگی میں آپ نے سنا حرب الفجار کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک نہیں انگنت لاشیں گر گئیں، کتنے لوگ بے گناہ قتل کیے گئے۔ وہ تو کچھ لوگوں کی صلح سے یہ جنگ رکی، یہ آپ کا بچپنا ہے جب یہ جنگ ہوئی۔ آج پھر اسی مکہ کی دھرتی پر حجر اسود کو رکھنے کے لیے یہ جھگڑا پھوٹ پڑا ہے اور لوگوں کا خون گرم ہو گیا ہے، اور لوگوں نے پیالوں میں خون رکھ کر اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈبو دیا ہے کہ اگر کسی کی ہمت ہے تو رکھ کر دیکھے۔ اتنے میں ولید بن مغیرہ نے ایک طرف سے اعلان کیا، خبردار کوئی کسی پر تلوار نہ اٹھائے، میں فیصلہ دیتا ہوں کہ کل صبح صبح جو آدمی باب شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسی کو حکم اور فیصل بنا لینا، اور وہ شخص جیسا کہے گا ویسے ہی سب لوگ کر لینا۔ ولید بن مغیرہ کی اس آواز پر لوگوں نے پھر سانس لیا اور ان کا جوش، ان کا خون گرم ہوا۔ اب سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ رات بھر ہر کوئی پلاننگ کر رہا ہے، صبح میں داخل ہوں گا، صبح میں داخل ہوں گا۔ جب صبح ہوتی ہے سارے لوگ اپنے اپنے بستروں سے اٹھ کر لپک کر مسجد حرام باب شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اس کائنات کے عظیم محسن امام الانبیاء شافع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہلے ہی سے مسجد حرام میں موجود ہے۔ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کر یہ کہہ
کہتے ہیں رضینا بہذا الامین، اس امانت دار شخص سے ہم راضی ہیں، جو یہ فیصلہ کرے گا ہم تہہ دل سے قبول کریں گے۔ اور یوں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب فیصلہ دیا۔ آپ نے چادر بچھائی، حجر اسود کو چادر پر رکھا اور اعلان کیا کہ مکہ مکرمہ کے جو سردار ہیں ہر ایک آئے اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے، یہ وہی سمجھا جائے گا گویا اس نے حجر اسود کو رکھ دیا۔ اور اس طریقے سے لڑائی ختم ہوئی۔ سارے سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اللہ کے اس گھر کعبہ کے جب قریب آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کعبہ میں نصب کر دیا، اور اس طریقے سے جھگڑا ختم ہوا۔ ورنہ آج پھر یہ دوسری بار رسول اکرم صلی اللہ، آپ تو آئے ہی تھے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ آپ کی رحمت کا فوارہ چھلک رہا ہے کہ ہر طرف شجر و حجر سارے لوگ آپ کی رحمت سے حصہ پا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا، حجر اسود نصب کر دیا گیا، اللہ کے اس گھر کی تعمیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ سوچئے، آج ایک نوجوان شادی کرتا ہے، اگر اسے جہیز میں گاڑی مل گئی تو ادھر ادھر ایکسیلیٹر فالتو میں ایٹھے گا۔ اگر کوئی گھڑی مل گئی یا انگوٹھی مل گئی تو اگر سگریٹ نہیں پیے گا تو جان بوجھ کے پیے گا، اسے دکھانے کے لیے۔ مطلب جہیز کے مال پہ اتنا کودنا، اتنا جو ہے آپ سے بات۔ آپ سوچئے، ایک خاتون سے شادی ہوتی ہے، اس سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، عمر بھی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، ہونا کیا چاہیے؟ مال ہے، کھاؤ مزے اڑاؤ، یہ تو ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اگر شریف آدمی عبادت کرنے والا ہے تو نماز نہ چھوڑے، لیکن کھائے گا تو بڑھیا کھانا کھائے گا، رہے گا تو اچھے سے۔ اس لیے مکہ کے لوگ سوچتے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اب آپ کیسے رہیں گے، لیکن ان کی جیسی سوچ تھی، اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے عیاشی کرنے کے، بجائے اس کے کہ آپ عیش پرست کی زندگی گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ آپ کو کیا ہونے لگی؟ تنہائی پسند ہونے لگی۔ روایت ہے ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 6-7 کلومیٹر دور جبل نور کی پہاڑی پر غار حرا ہے، اس میں آپ جا کر تنہائی اختیار کرتے تھے۔ آج کے دور میں اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس پر چلتے چلتے۔ آپ سوچئے، مکہ سے 6-7 کلومیٹر دور غار حرا میں آپ حضرت خدیجہ کے مال کو، ان کے حسن کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر آپ تنہائی اختیار کر رہے ہیں غار حرا، جبل نور، اتنا لمبا سفر، پھر اوپر چڑھنا پھر اترنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ تھا۔ یہ تو چلیے مان لیتے ہیں، یہ واقعات ہم سنتے ہیں، لیکن تھوڑا سوچیں ہم۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، لیکن آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھی خود حضرت خدیجہ لے جا کر ستو ہے، پانی ہے دے کے آتی تھی۔ ایک عورت ذات کیسے چڑھتی تھی؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا نقشہ ہے۔
آپ وہاں جا کر تنہائی اختیار، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر۔ آج یہ عبادت ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اللہ کی مخلوق، ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوقات میں کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ افلا ينظرون الى السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ دیکھو اونٹوں کو، دیکھو ان آسمانوں کو، دیکھو ان زمینوں کو، دیکھو ان دریاؤں کو، ہم نے کیسے آسمان بنائے، یہ دھرتی ہل رہی تھی، ہم نے پہاڑ کو گاڑ دیا، زمین کا ہلنا بند ہو گیا، ورنہ تمہارا زمین پر رہنا مشکل تھا۔ اللہ نے زمین بچھا دی، ایک ایک نہیں، ساتھ ساتھ، ایک ایک آسمان نہیں، ساتھ ساتھ، یہ سمندر، یہ بر و بر، یہ پہاڑ، یہ ہمالیہ پہاڑ کاٹمانڈو سے ایران تک پھیلا ہوا 3000 کلومیٹر تک، اتنے اونچے اونچے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں۔ پھر اس میں اللہ نے راستے بنائے ہیں۔ اگر صرف پہاڑی پہاڑ ہوتے تو پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیسے ہوتا، لوگ تجارت کیسے کرتے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے درمیان سے راستے بنا دیے تاکہ تمہارا ادھر سے ادھر جانا آسان ہو جائے۔ اس میں تم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ آج ہم سے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج مسالہ کون سے سالن میں کتنا پڑے گا، کون سی ڈش کیسے تیار ہوگی، کون سا کپڑا اچھا ہے، کتنا پیسہ کہاں سے آئے، اس میں ہماری غور و فکر ہے۔ لیکن ہماری عمر ختم ہو گئی، ہماری زندگی ختم ہو گئی، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے 1000 عالم ہے، کوئی کہتا ہے 40,000 عالم ہے، کوئی کہتا ہے 18,000 عالم ہے۔ اللہ کی یہ مخلوقات ہے، یہ الگ الگ دنیا ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پاک ہے وہ پروردگار، تعریف ہے اس کے لائق جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ جب قرآن پڑھیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آپ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے اور ادھر ادھر قریب میں گئے، لیکن آپ زمین کے کونے میں نہیں گئے۔ آپ جہاں سے سورج نکلا وہاں تک نہیں گئے، جہاں غروب ہوتا وہاں نہیں گئے۔ شمال کی انتہا، جنوب کی انتہا، یہ زمین کے اندر نہ جانے کتنی دنیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک ایک کونا کھنان ڈالو، پیغمبر کو ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کی رحمت کا حصہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو آج دولت کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر غار حرا میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، مہینوں گزر جاتا ہے، آپ غار حرا میں ہی رہتے ہیں۔ آگے کی بات پھر انشاءاللہ آگے کی آئے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، اس میں ہم نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لو، اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لو، اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو
تقوی کے زیور سے آراستہ کیا، اپنی جوانی میں عبادت کیا، کل قیامت کے دن جب ہر طرف بے چینی ہوگی، ہر طرف بے تابی ہوگی، ہر پریشان ہوگا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ہر کوئی کسی سے بھاگے گا، سورج آپ کے سروں پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو پاک دامن بنایا ہے، جس نے اپنی جوانی میں تقوی کے زیور سے آراستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اسے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیے، جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما علینا الا البلاغ۔